اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو کیٹیگرائز ہم نے کر لیا کہ کیا کیا کیٹیگریز ہوتی ہیں اور یہ کیا کیا کس طرح کرتے ہیں. تھرڈ والی واقعی بڑی بھیانک ہے، اور وہ لوگ مجبوری کے تحت کریں یا کسی بھی چیز کے تحت کریں، وہ یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل بدل ہی رہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زندگی کتنی کٹھن رہی اس سارے چیز کے ساتھ؟ اپنی زندگی جو آپ کی گزری، فیملی لائف، اس کے بعد ایجوکیشن، یہ چیز کتنا سفر کرنا پڑا آپ کو اس میں؟ دیکھیں ایک ٹرانس کی جو فیملی لائف ہوتی ہے نا بالکل تباہ ہو جاتی ہے. تباہ اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ آپ بے شک جسمانی لذت کسی سے بھی حاصل نہ کر رہے ہوں، بے شک آپ پاک صاف ہو، نماز پڑھتے ہوں، مسجد میں صفائی کرتے ہوں، تہجد گزار ہوں، آپ کے فیملی ممبرز آپ کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن معاشرہ ان کے لیے وہ عذاب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر یا تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں یا آپ کو مار مار کر سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، کم علمی کی وجہ سے. اور جہاں تک بات ہے کہ کسی بھی ٹرانس کی، دیکھیں آئی ایم دا ریپرزینٹیو، جب مجھے جنرلی بات کرنی ہے تو پھر بات سیدھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ افراد کو میری ان بات سے برا لگے، لیکن حقیقت کو مان لینا ہی بہتر ہے. کبوتر کی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ شیر والی زندگی گزار لیں. آپ کے فیملی والے، جس ماں نے آپ کو پیدا کیا ہے نا، وہ ماں اور باپ آپ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتے. اولاد لنگڑی لولی ہو تو لوگ باہر تو نہیں پھینک دیتے. اسی طرح خواجہ سراؤں کو بھی سڑکوں پر اٹھا کر پھینکا نہیں جاتا، کوئی والدین پھینکنا نہیں چاہتے. لیکن معاشرہ ان ماں باپ کو اس مینٹل ٹراما میں سے گزارتا ہے. موسٹلی پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت کے گھر خواجہ سرا پیدا ہو گیا تو اس کے ساس سسر وغیرہ اسے تانے دے دے کے ذلیل کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے بلی کرتے رہیں گے تو پھر وہ جا کے کسی سٹیج پر آ کے یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ ٹھیک ہے انہوں چھڑ دو. اور ایک یہ فضول سی مت ہے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی کہ جی وہ کسی کے گھر خواجہ سرا پیدا ہو تو وہ خود ہی آ جاتے ہیں لینے کے لیے. ایسا کچھ نہیں. کمون یار، ہم لوگ 2025 کے اختتام پر کھڑے ہیں، 2026 شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ماڈرنائزیشن کا زمانہ آ گیا. یہ کون سی کوئی ایسی پگمنٹ تھیوری ہے جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی؟ ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ خواجہ سرا بچے جو ہاسپٹلس کے اندر، جن کے ماں باپ آج بھی بہت سارے خواجہ سراؤں کے علاوہ آپ خبروں اور اخبار کی زینت میں دیکھتے ہیں کئی لوگ پیدا ہوتے ہیں ماں چھوڑ کے چلی گئی بچے کو. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ ان ہاسپٹلس کی جو سٹاف نرسز ہوتی ہیں، وہ ایک حکومت کا ایک طریقہ ہے ان بچوں کو ٹیک کیئر کرنے کا. اسی طرح وہ خواجہ سراؤں تک بچے اس طرح آ جاتے ہیں جو خواجہ سرا ماں کے شکم سے خواجہ سرا پیدا ہوں، وہ بچے خواجہ سراؤں تک اس طرح آ جاتے ہیں. پہلے طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ گرو چیلے کا ایک سسٹم چلتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں اس پہ آؤں گا. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی ڈیفیکلٹ بناتا ہے معاشرہ، اور آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کو پریشر تھا بہت زیادہ. اور سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ میرے فیملی میں سب سے زیادہ ٹراما میں سے میری فیملی والے میں سے میرے بھائی گزرے، سب سے زیادہ ٹراما میں سے گزرے. لوگوں نے ان کا جینا حرام کر دیا. ہر بات پہ تانے، ہر بات پہ چیزیں. اسٹل ابھی بھی تانے ملتے ہیں، اسٹل ابھی بھی انہیں بات سننی پڑ جاتی ہے. اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں کامیاب ہیں، پھر بھی تانے. نہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، زمانہ انہیں جو مرضی تانا دیتا رہے، بٹ دے پراؤڈ آن مائی سیلف. بالکل ٹھیک ہے. میری سکسیس کے پیچھے دے آر بیہائنڈ می، وہ میری سکسیس کے پیچھے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، وداؤٹ ان کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں تھی. اور بات رہے گی طالب علمی زمانے کی، تو کلاس روم سے آپ نے اپنی کریکٹر اسیسینیشن کرانا شروع کی، اور یونیورسٹی تک بھی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی. اور اس کے علاوہ ہر جگہ آپ کو بلی کیا جاتا تھا، آپ کو بسوں میں بلی کیا جاتا تھا، آپ کو چلتے پھرتے بلی کیا جاتا تھا. دیکھیں بلی، میں اس میں ایک چیز بتا دوں، بہت سارے لوگ اس پوڈ کاسٹ کے بعد یہ دو باتیں کریں گے اداؤں کی وجہ سے نہ چلیں. پاکستانی معاشرے میں ایک لڑکا بھی سسی ہو تھوڑا سا، تو وہ بھی کسی جگہ پہ جا رہا ہو تو لوگ اسے بھی نہیں چھوڑتے، اسے بھی تنگ کرتے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ میں کچھ تھوڑی ادائیں نزاکتیں، اب ایسا نہیں ہے کہ اب ایک خواجہ سرا ہے وہ اب پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ تالیاں مارتا ہوئے کلاس میں داخل ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. کمون، پاکستانی قوم کو اس تمام ٹیبوازم میں سے باہر نکل آنا چاہیے کہ پاگل تھوڑی ہے خواجہ سرا، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. اب وہ ایک انیٹمی کا لیکچر لینے کے جا رہا ہے، وہ کیا کلاس کا دروازہ کھولتے ہوئے تالی بجا کے دروازہ کھولے گا؟ دس از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، آپ پاکستانی معاشرے میں فضول چیزوں کو سمجھ لیا جاتا ہے، اور ہماری کمیونٹی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی. پاکستانی معاشرے میں سب سے بڑی جاہلیت ایک پائی جاتی ہے. آج انشاءاللہ صدقہ محمد اور آل محمد آپ کے توسط سے وہ بات ٹوٹ جائے گی. خواجہ سرا کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیں، 90 دن بند رکھیں یا 1 سال بند رکھیں، آپ کے بچے خواجہ سرا نہیں ہوں گے. جو کہ پاکستانی سوسائٹی میں یہ بکواس پائی جاتی ہے، سوری فار دیز ورڈ، بٹ یار کھل کے بات کرنے دیں بٹ صاحب، آپ کھل کے بات کرنے کی سپیس دیتے ہیں انسان کو. اور
پاکستانی معاشرے میں بکواس پائی جاتی ہے کہ اگر ایک خواجہ سرا کسی کلاس میں بیٹھ کے پڑھے گا اور باقی کے بچوں کو بھی اسکول کے اندر وہ سب کو خسرا بنا دے گا. بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کوئی کمیونیکیبل ڈیزیز ہے؟ دس از ناٹ, یہ کوئی کمیونیکیبل ڈیزیز نہیں ہے بھائی. کمیونیکیبل ڈیزیز وہ ہے نا کہ منو زکام سی تے دوسرے نو بھی لگ گیا زکام, منو آئی انفیکشن تھی تے دوسرے نو بھی لگ گیا. یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے جو آپ کے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی خواجہ سرا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم لوگ اس ٹاپک کو یہاں پہ ایڈریس کر لیں نا تو بہت سارے خواجہ سرا پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پڑھنا بھی چاہتے ہوں گے. بالکل پڑھنا چاہتے ہیں. اگر کوئی بچہ ہے وہ اس ڈیفارمٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور وہ صرف اس لیے کہ اس کو ڈیفارمٹی ہے وہ پڑھ نہیں پا رہا, کچھ کر نہیں پا رہا, تو یہ تو پھر ایک ظلم ہے نا. اس کے ساتھ بھی اس کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں اس کو نا ہماری سوسائٹی کو اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کون سا خواجہ سرا ایسا ہے, خواجہ سرا کیا ہم کہہ رہے ہیں, کون سا انسان ایسا ہے. خواجہ سرا سب سے پہلے خواجہ سراؤں کو خواجہ سرا بعد میں سمجھے, پہلے ایک انسان سمجھ لیں. جی ٹھیک ہے, پہلے ایک انسان سمجھے. اب کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی خواہشات لامتناہی حد تک نہ ہو. نیچر کی طرف سے خواہشات ہیں. اب وہ خواہشات کیا ہیں اس کی؟ وہ اچھی گاڑی چاہتا ہے, اچھا اکاؤنٹ چاہتا ہے, ڈیزگنیٹڈ پوسٹ چاہتا ہے, یا اچھا بزنس چاہتا ہے, پوری دنیا گھومنا چاہتا ہے, ویل سیٹلڈ ہونا چاہتا ہے, معاشرے میں عزت کمانا چاہتا ہے. یہی 4-5 چیزیں ہیں. ہر مرد اور ہر عورت کی خواہش ہے. بیس لائن خواہش یہ ہے, اس کی پرسنل لائف کی خواہشات کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں. یہی چاہتا ہے ہر ایک انسان, اور ایک اچھا انسان بننا ہر ایک انسان چاہتا ہے. اللہ کے قریب ہونا بھی سب چاہتے ہیں. تمام مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی بھی چاہتے ہیں, قیامت کے دن سرخرو ہونا بھی چاہتے ہیں, اور عزت اور وقار سے بھی زندگی جینا چاہتے ہیں. یہ 4-5 پیرامیٹر ہیں ہر ایک انسان, ہر مسلمان مرد اور عورت. اسی طرح انہی پیرامیٹر میں خواجہ سرا بھی انسان ہے, ان کی بھی یہ خواہشات ہیں. ہوتا کیا ہے, اب جب ایک ٹرانسجینڈر بچہ ہے وہ اسکول جانا شروع ہوا گورنمنٹ اسکول کے, پرائیویٹ اسکولس کے بھی اتنے ہی برے حالات ہیں جتنے گورنمنٹ اسکولس کے برے حالات ہیں. گورنمنٹ اسکولس کے اندر وہ خواجہ سرا بچہ پھر پڑھ لیتا ہے, پرائیویٹ اسکولس کے اندر اگر وہ خواجہ سرا بچہ ہے اور اس کو ٹیگ کر دیا جائے کہ یہ بائی بورن ایک خواجہ سرا ہے, تو میں آپ کو آئی چیلنج یو اس کو ایڈمیشن نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوگی بچے بتائیں گے, بات رہتی نہیں نا کسی جگہ پہ, بچے ڈسکس کریں گے. اب وہ آ کے کیا ہوگا, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے اوپر وہ لیڈ کلاس کے پیرنٹس ہوں گے, وہ ڈسکس کریں گے ساڈا بچہ بھی کسی خواجہ سرا نہ ہو جائے, ساڈا بچہ بھی خواجہ سرا نہ ہو جائے. بھائی آپ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی یہ جہلیت پائی جاتی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں آئی ایم دا مینیجنگ ڈائریکٹر آف اے ہاسپٹل. آپ یقین مانیں ولابہ حسین وہاں پر کچھ موجود کنسلٹنٹس ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, ٹھیک ہے. جس دن مجھے ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر اپوائنٹ کیا گیا تھا, اسپیشلی طور پہ وہاں پہ گروپ آف کنسلٹنٹس ہیں, وہ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے CEO کے پاس جا کے ایک میٹنگ کی کہ جی میری بات سنیں, یہ کام صحیح نہیں ہے. اور میں ایک 1 لائنر ہے, اللہ اس عورت کو ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں ان چیزوں کے, ہاں وہ بھی ڈاکٹر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں ان چیزوں کو پر رحمت کرے, اس کے لیے بہار کا اللہ انتظام کرے, اس کے رزق میں کشادگی دے. دیکھیں بدوا دینے کا کوئی فائدہ نہیں, میرے کام سے شاید ان کو عقل آ جائے, ان کے ذریعے سے کئی 100 لوگوں کو آ جائے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت والی معاملات کرے. انہوں نے CEO کو کہا کہ جی اگر آپ اس کو اپنے بچوں سے نہ ملنے دینا, آپ نے کرنی تو اپنی, ہاں مجھے اپنے بچوں سے نہ ملنے دینا. بلیو می بائی سویئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میرے CEO کے یہ ورڈ تھے, وہ مجھے ہنستے ہوئے واپسی پہ گھر ڈراپ کرنے کے لیے تو ہنستے ہوئے کہہ رہے, میں انہوں نے کہا کہ میری جو چھوٹی تھی یہ وہ تو ذہنی تو بغیر رہندی ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور کہا بس پھر کام تمام سمجھیں. ابھی تک ان کے بچوں میں سے کوئی ویسے خواجہ سرا نہیں بنا, ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک چیز کو سمجھیں, یہ ایک جنرل نالج ہے, اس کو سمجھ لیں. اس بات کو, آپ کے بچوں کو اگر کسی خواجہ سرا کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا جائے, ایک چھوٹے بچے کو جو 1 کا ہے, 2 کا ہے, 5th کا ہے, 10 کا ہے, وہ دوسرے بچے اس کو دیکھ کے خواجہ سرا کبھی نہیں بن جائیں گے. اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ جو سفر تھا ایک ڈاکٹر بننے کا, زین سے زینی جب گئے ڈاکٹر بننے گئے آپ, تو وہ آسان نہیں تھا, بہت مشکل تھا. آپ یقین مانیں زندگی کے اندر ایسے معاملات بھی دیکھنے پڑے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں نے ڈفرینٹ ٹیکسٹائل کمپنیز کے اندر کام کر کے گزارا ہوا ہے. ڈفرینٹ ٹیکسٹائل کمپنیز میں ان کا نام نہیں لے سکتا, لیکن ٹیکسٹائل کمپنیز کے اندر, ہاں میں اپنے ویل وشز کے نام آج آپ کے سامنے ضرور لینے ہیں. میں نے ٹیکسٹائل کمپنیز کے اندر ایسا دور بھی میں نے گزارا ہوا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ٹیکسٹائل کمپنی میں کیا کر رہے تھے؟ ایز اے ہیلپر, زمین سے ٹاکیاں شاکیاں اٹھانے کا کام کیا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر کیسے بن گئے؟ دیکھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, مشن نہیں چھوڑا آج تک, نہیں چھوڑا, پڑھتے رہے, پڑھتا رہا. آپ پڑھتے رہے. میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا, اپنی جو FSC تک کی اسٹڈیز کسی استاد سے نہیں کی ہوئی. اسی طرح پرائیویٹ ہی پڑھا ہوا, پرائیویٹ ہی چلے اور اسی طرح پڑھے. یعنی کہ کسی ادارے کے اندر نہیں گئے FSC تک؟ ہاں کسی ادارے کے اندر نہیں گئے, پرائیویٹ کرتے رہے. ہاں پرائیویٹ کرتے رہے, بس وہ کالج میں جا کے وہ پیسے جمع کرا کے ایڈمیشن بھیج دیتے تھے اور وہاں سے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں.
یہ سارے معاملات اس طریقے سے چلے میں آپ خود ہی پڑھتے رہے؟ خود ہی پڑھتے رہے. دیکھیں میری پھر بات, اس کے بعد آپ نے ڈاکٹریٹ جو اپنے آئی فزیشین وہ کس ہاسپٹل سے, کس میڈیکل کالج سے کیا؟ QIC سے, قائد اعظم سے. چلے وہاں آپ کو ایڈمیشن مل گیا؟ ہاں دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میری اگر جرنی کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہے, میں نے زندگی کے اندر کام کیا کیا کیا, میں آپ کو کام گنواتا ہوں. بڑے انٹرسٹنگ کام ہے. مجھے کھانا اچھا بنانا آتا تھا, ہوٹل کے اوپر کھانا شانا بھی بنایا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پنچر والی دکان پہ کام کیا ہوا ہے. پھر تیسری ہم لوگ کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں, میں نے اخبار بھی بیچے ہوئے ہیں. چوتھی کیٹیگری یہ آ جاتی ہے کہ ڈفرینٹ ٹیکسٹائل کمپنیوں کے اندر نا کٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. کٹنگ ڈپارٹمنٹ میں جب وہ لائننگ شائننگ کر کے وہ نکال دیتے ہیں, مجھے تو ساری کوالٹیز کا پتہ ہے, گرے کی تو کوالٹیز کا پتہ ہے. میں ریون کے پاس ایک فیکٹری تھی, وہاں پہ ہوتی, ٹھیک ہے. اب وہ جب وہ کٹر پھیر دیتے ہیں نا, مشین پھیر دیتے ہیں وہ کٹنگ کی, وہ جتنے رول کے بعد جو ٹاکیاں شاکیاں بچتی ہیں وہ ساری زمین پہ گرتی, تو وہ ٹاکیاں اٹھایا کرتے تھے اور اسے ڈبے میں ڈالا کرتے تھے, رات کو پڑھا بھی کرتے تھے. وہاں پہ تعلیم بھی جاری رکھی. ہاں وہاں پر ایک شخص ملا, اس کا نام شراز تھا, شراز بھائی, اور لاہور کے یہیں رہنے والے. اس انسان نے مجھے بہت سپورٹ کیا, بکس میں, کپڑوں میں, چیزوں میں بڑا سپورٹ کرتا تھا وہ مجھے. تو اچھے لوگوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس سارے میں فیملی کہاں تھی؟ ساتھ ہی تھی بس. اچھا چلے, آپ جس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہم نہیں بات کریں گے. تو یہ سفر تو مشکل تھا, بہت مشکل تھا. کس چیز نے ہارنے نہیں دیا؟ علی سے عشق نے. یقین مانے, میں آپ کو سچ بتاؤں, بعض لوگ اسے غلط نہ سمجھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر میں نے عشق کیا تو صرف علی سے کیا. علی سے زیادہ کبھی کسی سے عشق نہیں کیا. میری تنہائیوں کا ساتھی علی ہے, میری غربتوں کا ساتھی بھی علی ہے, اور میرے آج اس عروج کا ساتھی بھی علی ہے. آپ امام علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل, میرا عشق ہے. اور صدقہ محمد اور آل محمد میں آپ کو سچ بتاؤں, میں نے زندگی میں ایسا وقت بھی دیکھا کہ میں بس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. آپ یقین مانیں, میں نے لنڈے سے کپڑے لے کے بھی پہنے ہوئے ہیں. زندگی میں میری وجہ سے میری والدہ کو, میرے بھائی کو اور میری فیملی والوں کو ڈیفرنٹ اوکیزنس کے اوپر لوگ ٹیبلیں جوڑ جوڑ کے باتیں سنایا کرتے تھے, اور وہ میرے سے زیادہ میری فیملی مینٹل ٹراما میں سے گزری, میرے سے زیادہ گزری. ان کے لیے حالات ایسے بنا دیے گئے تھے کہ وہ بتانے کے قابل نہیں ہیں. لیکن آپ یقین مانیں, اللہ تعالیٰ پر یقین ہمیشہ رکھا, کبھی میں نے شرک نہیں کیا. اللہ سے زیادہ کسی کو مانا نہیں اور کسی کو جانا نہیں. وہی معبود برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پڑھتے رہے, اور عشق میں نے علی سے کیا, اور آج تک کبھی مجھے کمی نہیں آئی. بس زندگی میں اللہ نے بہت ساری عزتوں سے نوازا. بیسکلی حب علی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر کے بغیر آپ کے دل میں نہیں اتر سکتا. آپ خود سے علی سے محبت نہیں کر سکتے, کیونکہ علی از دا مین بارڈر, ٹھیک ہے. اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے تو آپ نے پہلے اس پل سے گزر کے جانا ہے, تب آگے جانا ہے. اور پھر آپ نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفاعت سے اللہ تک کا رستہ اور سفر طے کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں, تو علی اس کا دروازہ ہے. اور اسی میں ایک چیز ایڈ کر دوں, ہم اسے دنیاوی مثال میں لے لیتے ہیں, کیونکہ پاکستانی معاشرے میں وہ عقل سے لوگوں کی گالیاں دی. دنیاوی مثال, ہر شہر کا ایک بارڈر ہے, ایک دروازہ ہے. اس دروازے کا نام میرے امام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور اب اس شہر کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن پر آپ کی, میری, آپ کی تمام آل و اولاد قربان. اب ہر شہر کا ایک کنگڈم شپ ہوتی ہے, اور اس کنگڈم کا ایک کنگ ہوتا ہے. اب اس کنگ کا نام ہے جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے نا آپ کی. آپ نے ایک ایگزامپل دی تو میں نے تھوڑا اسے الیبوریٹ کر دیا چیزوں کو, کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو آپ نے اس وے اور اس ڈیسٹینی سے. تو آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ امام علی بن ابی طالب ہے, کوئی شک نہیں.